بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول قوم ہود کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قوم ثمود کے اعتبار سے ایک نکتہ جو عرض کیے جانے کی اور توجہ کے قابل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو بعض لوگ ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے اکثریت اس جرم میں ملوث نہ ہو جس جرم کی وجہ سے عذاب آتا ہے، لیکن اس اکثریت کا خاموش رہنا اور بڑا جرم کرنے والے کو اس کے جرم سے نہ روکنا، یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ ساری قوم نے مل کے یہ خرابی کی۔ حضرت ثمود، قوم ثمود کی جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو معاملہ تھا، اس میں بھی اگرچہ قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے جو سب سے شقی شخص تھا اس نے قتل کیا اس اونٹنی کو، لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوا، اس سے پہلی آیت میں کیا ہے؟ اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا، جب ان میں سے سب سے بڑا شقی اٹھا، واحد کا صیغہ ہے، ایک شخص اٹھا، لیکن اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فَكَذَّبُوهُ، اور انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلا دیا سب نے، فَعَقَرُوهَا، اور سب نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی۔ اب آپ توجہ کریں، ایک نے کاٹی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سب نے اس اونٹنی کو قتل کیا، سب نے اس کی کونچیں کاٹی تھی۔ اب ان آیات کو آپ ذہن میں رکھیے اور امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کو لے لیجئے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے کلمہ پڑھنے والوں کی، اور ان کو پتہ ہے کہ یزید فسق و فجور کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دیگر گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے ایک وفد بھیجا تھا شام دمشق کہ وہاں جا کر دیکھو کہ یزید اتنا برا ہے، اور انہوں نے واپس آ کر کہا کہ جتنا سنا ہے اس سے زیادہ برا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب علماء نما افراد جو بک جاتے ہیں تو پھر وہ حکمرانوں کی مرضی کے مطابق ان کی حکومتوں کو، چاہے وہ غلط حکومتیں ہوں، روح اسلام کے خلاف فرد کی صفات ہوں، اور اس نے باغ دوڑ امت کی سنبھال لی ہو، پھر اس قسم کے جو بکاؤ علماء ہوتے ہیں یہ گنجائش نکال لیتے ہیں ان کے لیے، قرآن و حدیث میں معنوی تعریف کر کے یا اپنے پاس سے گھڑ کے چیزیں ان غلط اور ظالم حکمرانوں کے لیے گنجائش نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی حکومت جائز ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور اس قیام کے بارے میں خود رسول اللہ کی احادیث شیعہ اہل سنت کتب میں موجود ہیں۔ جناب ام سلمہ جو کہ ام المؤمنین ہیں، ان سے روایات موجود ہیں کہ رسول پاک نے خود بتایا تھا کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ میرے اس نواسے کو کربلا نامی سرزمین میں شہید کیا جائے گا۔ تو آپ توجہ کریں، جو ابھی تک امام حسین علیہ السلام کے کام کے صحیح اور غلط ہونے کے مخمصے میں الجھے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ کو امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی تھی، کہ واضح ہے بہت زیادہ محبت تھی، اور جب فرشتہ آ کے بتا رہا ہے کہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، تو فرشتے نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آپ کا نواسہ غلطی پر ہوگا، اور پھر رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو روک دیتے، جب یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، اس حدیث کے راویوں کو معلوم ہے، جناب ام سلمہ کو معلوم ہے، ظاہر بات ہے حضرت علی کو معلوم ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ان سب کو معلوم ہوگا، تو امام حسین کو روک دیتے۔ لیکن ہمیں کہیں روایت میں نہیں ملتا کہ امام حسین کو روکا گیا۔ امام حسین حق پر تھے، کیونکہ ایک ایسا حکمران مسلط ہو گیا تھا کہ جو روح اسلام کے خلاف ایک اور راستے پر، جہاں قرآن رسول اللہ جس طرف انسانیت کو، بشریت کو اور
بالخصوص امت اسلام کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جب اس کی باغ دوڑ، معاشرے کی باغ دوڑ ایک فاسق کو آپ سپورٹ کر دیں گے. آج کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، آج کے جو حکمران ہیں جن کی برائیاں جتنی بھی گنوائی جائے اتنی کم ہے، اور اب قوم بالکل ہم لوگ بے حس ہو گئے ہیں اور بار بار انہی کا انتخاب کرتے ہیں. ان لوگوں سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی روح کے مطابق لے کر چلیں قوم کو؟ ہرگز نہیں رکھ سکتے. یہی درد تھا امام حسین علیہ السلام کا، اور اسی کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. پہنچے میدان میں، سب سے کہتا رہے کہ میرے ساتھ دو. امام کا جملہ کیا تھا؟ جو ہمارے ساتھ آئے گا کامیاب، جو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا وہ کبھی کامیابی کو نہیں پائے گا. جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا وہ کامیابی کو نہیں پائے گا. تو اب اگرچہ امام حسین کو میدان کربلا میں قتل کرنے والے چند افراد ہوں، مارنے والے، نیزے مارنے والے، تلواریں مارنے والے، پتھر مارنے والے، اور جس سے امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا ہو سکتا ہے وہ ایک ہی فرد ہو. لیکن اگر ہم سورۃ الشمس کے الفاظ کو دیکھیں کہ آیا ایک ہی تھا اس اونٹنی کو کونچے کاٹنے کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ، سب نے جھٹلایا، فَأَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور اس کو قتل کر دیا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے قتل میں اگرچہ ظاہراً ایک بندے نے گلا کاٹا ہو، لیکن وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس آواز کو سنا، حل من ناصر ینصرنا کو سنا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے سنا کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھ رہے اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے. تم لوگ گھروں میں بیٹھ سکتے ہو، میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا. وہی قرآن مجید والا کام کیا کہ قرآن فرماتا ہے تم بہترین امت ہو کہ جن کو اخرجت للناس، جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو. تو جب ایک فاسق و فاجر حکمران امت پر مسلط ہو جائے تو جو اپنی ذمہ داری کی شناخت رکھتا ہے اور واقعاً اپنے کام سے ثابت کرتا ہے کہ وہی امام ہے، لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور امام مظلوم کو اور اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا میں انتہائی سفاک اور ظالم اور بے حس لوگوں نے امام کو شہید کیا. سب لوگ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اس قرآن کے لب و لہجے کے مطابق اس میں شامل ہیں، سب قتل حسین میں ملوث ہیں. اور جب اللہ کے نمائندے کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر خدا کا عذاب آتا ہے. عذاب الہی کی شکلیں مختلف ہیں. ہم پر عذاب الہی کی شکل کیا ہے؟ فاسق اور فاجر حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، فاسق اور فاجر حکمرانوں کا مسلط ہو جانا. جب تک کہ وہ نظریہ کہ جس شخص میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے وہ صفات موجود نہیں ہیں، جس کی زندگی کا ہدف، جس کی زندگی کی روش وہی نہیں ہے جو قرآن بتاتا ہے، جہاں اللہ انسانیت کو جاتا دیکھنا چاہتا ہے، تو ان افراد کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ دوڑ ہونی چاہیے. اور اگر دوسروں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر آج آپ دیکھ لیں، ہمارے اپنے ملک کا معاشرہ دیکھ لیں. ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، حرام خوری، رشوت خوری، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا، بنیادی زندگی کے حقوق سے محروم کر دینا. اگر کوئی بڑا، کتنے کیسز آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، نیوز چینل میں سنتے ہیں کہ ایک طاقتور اور مالدار نے قتل کیا کسی کمزور کو، اور بڑا شور مچا میڈیا پر اور ٹی وی پر شور مچتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے مجبور کر دیا جاتا ہے اس کمزور کے وارثین کو کہ وہ صلح کریں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو یہ معاشرہ کیوں وجود میں آیا؟ اس لیے کہ جو لوگ جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے وہ خود فاسق ہیں، وہ خود خدا سے دور ہیں. تو جب تک وہ نظریہ کہ جس کا پرچم امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا تھا کہ میرے نانا کی امت پر فاسق کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، قیام کرو، جب تک اس نظریے کو لوگ اپنا نہیں لیتے، یہ عذاب جو آیا ہوا اس شکل میں ہم پر یہ مسلط رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.